الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وعلاماته والصلاة والسلام على النبي المكرم المعظم المفخم الحي في قبره بحياته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وهماته ورواته وقزاته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال سبحانه وتعالى في مقام آخر: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز مسلمان بھائیوں بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی آخری دو نصیحتیں اور دو وصیتیں آپ نے سنی. جن کا خلاصہ تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے میرے امتی، نماز کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اپنے ماتحت خدام ملازمین ان کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا. اور آج کی گفتگو میں اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند مقبول اور مسنون دعاؤں کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں. جو دعائیں انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کی، اللہ سبحانہ و تعالی کو وہ دعائیں ایسی محبوب اور پسند آئی
کہ رب تعالیٰ نے ان دعاؤں کا تذکرہ اپنے مقدس کلام میں کر دیا تاکہ تا قیامت لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں اور بوقت تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی یہ امت وہ دعائیں بھی مانگتی رہے۔ رب تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو تم یاد کرو جس وقت بلند کر رہے تھے بیت اللہ شریف کی تعمیرات کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے لخت جگر، ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے کہ جس وقت کسی جملے کو وَإِذْ کے ذریعے ابتدا کیا جائے، یہ ایک خاص واقعہ کی طرف، خاص مضمون اور اہم بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ معارف القرآن کے مصنف مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا، جس وقت قرآن شریف کی تلاوت کے لیے بیٹھتے اور دوران تلاوت کوئی بات، کوئی علمی نکتہ سامنے آتا تو اس علمی نکتہ سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے بیٹوں میں سے کوئی قریب ہوتا تو اس کو پاس بلا لیتے، اپنے خدام میں سے کوئی قریب ہوتا تو اس کو پاس بلا لیتے۔ ایک موقع پر قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے جس وقت اس آیت مبارکہ پر پہنچے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، تو اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے کہ بیٹا اس آیت پر غور کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تعمیر کعبہ کی نسبت اپنے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ اگر رب تعالیٰ چاہتے تو یوں بھی فرما سکتے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یعنی ابراہیم اور اسماعیل کا دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کرتے۔ حالانکہ تعمیر کعبہ میں یہ دونوں باپ بیٹا مشترک ہیں، باپ بیٹا کا مشترک کارنامہ ہے، دونوں نے مل کر تعمیر کی، لیکن جس وقت تعبیر اور تذکرے کی باری آئی
تو رب العالمین نے پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر فرما کر تعمیر کعبہ کی نسبت ان کی طرف کی، اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی رب تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآنی اسلوب سے اس آیت مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا میں جس وقت کوئی کام دو آدمی مل کر کرتے ہیں، اس کام اور اس خدمت میں دونوں مشترک ہو، مشترکہ ان دونوں کا کارنامہ ہو، تو کام کی نسبت جو ہے وہ ہمیشہ بڑے کی طرف کی جاتی ہے، چھوٹے کی طرف نہیں، اور چھوٹے کا بھی بعد میں تذکرہ کر دیا جائے کہ وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ گویا کہ رب العالمین نے تعمیر کعبہ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی، اور بعد میں حضرت اسماعیل کا ذکر فرمایا کہ ہمیشہ کام کی نسبت بڑے کی طرف کی جائے، ذکر چھوٹے کا بعد میں کیا جائے۔ جیسا کہ حدیث پاک بھی اس بات پر گواہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے ناقل ہیں، راوی ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کا معمول ذکر کرتے ہیں کہ پیارے حبیب، پیارے آقا کا یہ معمول تھا، آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سونے کا اہتمام فرماتے تھے۔ فضول قصے، کہانیاں اور اسی طرح فضول ادھر ادھر کی باتیں، پیارے آقا نے اپنی امت کو اس بات سے منع فرمایا کہ عشاء کی نماز کے متصل سونے کا اگر اہتمام کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے صبح بیدار بھی آدمی جلدی ہو سکتا ہے، تاکہ اس نحوست کا اثر نماز فجر پر نہ پڑے۔ توجہ رکھنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب کا یہ معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جانے کا۔ آپ قصہ گوئی اور کہانیوں کو عشاء کی نماز کے بعد پسند نہیں کرتے تھے تاکہ نماز فجر پر اس کا اثر نہ پڑے، لیکن ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی شریف میں جن کی روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مسلمانوں کے معاملات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشورہ اور مشاورت بھی عشاء کے بعد کر لیا کرتے تھے، وَأَنَا مَعَهُمَا، اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے محبوب کا عام معمول تو یہی تھا کہ عشاء کی نماز کے متصل سو جانا، لیکن بسا اوقات حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کسی اہم کام کے بارے میں مشورہ کر لیتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مشورے کی نسبت حضرت صدیق اکبر کی طرف کر رہے ہیں کہ پیارے آقا ان کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے، حالانکہ مشورے میں شیخین دونوں شریک ہوتے تو کام کی نسبت ہمیشہ بڑے کی طرف کر دی، اور ساتھ اپنا ذکر بھی فاروق اعظم نے کر دیا، وَأَنَا مَعَهُمَا، کہ میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں تعمیر کعبہ کی نسبت میں، تعمیر کعبہ والے کام میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں شریک ہیں، لیکن رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کی
اور ساتھ حضرت اسماعیل کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کرنے والے صحابی حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم نے مشورے کی نسبت جو ہے صدیق اکبر کی طرف کی۔ پیارے آقا ان کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے، انا معہما، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ گویا کہ انتہائی ادب رب تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک نے اور صحابہ کرام نے ہمیں ادب بتلایا کہ ہمیشہ بڑے کی نسبت، بڑے کی طرف کام کی نسبت کی جائے، کام کی نسبت جو ہے وہ چھوٹا بندہ اپنی طرف ہرگز قطع نہ کرے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ شریف کی بنیادیں جو ہے بلند کر رہے ہیں۔ یہاں کافی ساری باتیں جمع ہوتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کے لیے پتھر کہاں سے اٹھا کر لانے ہیں، گارا جو ہے وہ کون بنائے گا، پھر معمار کا کام، تعمیر کعبہ کا کام کون سر انجام دے گا، اور گارا جو ہے وہ کون اٹھا کر لائے گا، کون تیار کرے گا، اس کی بلندی کتنی رکھنی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی رکھنی ہے، وقت کتنا لگے گا، خرچ کتنا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں تعمیر کعبہ کے متعلق موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ساری باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے، ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف تعمیر کعبہ کی طرف اشارہ کر کے جو خاص اہم مضمون تھا، جو رب العالمین کا مقصود تھا، وہ الفاظ تھے، وہ دعائیں تھی، وہ مناجات تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جاری تھے۔ تعمیر کعبہ کے وقت رب تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف ان مقبول اور مسنون دعاؤں اور مناجات کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم تعمیر کعبہ کے اندر مصروف ہیں۔ جب کام سے فارغ ہوئے تو انتہائی عاجزانہ طریقے سے، عاجزی و انکساری کے طرز پر اپنے رب کے سامنے یہ دعا کر رہے ہیں۔ نہ ان کے اندر غرور ہے، نہ فخر ہے، نہ تکبر ہے، اور نہ گردن جو ہے وہ اکڑی ہوئی ہے، اور نہیں سینہ جو ہے وہ تنا ہوا ہے، بلکہ رب العالمین کی دربار میں کھڑے ہو کر عاجزانہ پیشکش ہے۔ فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تقبل منا، یہ باپ بیٹا ہم دونوں نے مل کر یہ کام جو سر انجام دیا ہے، یہ کام اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ عالیہ میں اس کام کو، اس اپنی خدمت کو، اپنے کارناموں کو پیش کیا جائے، لیکن اس کے باوجود پیش کرتے ہیں تقبل منا، اے اللہ تعمیر کعبہ والی خدمت ہماری طرف سے قبول و منظور فرما۔ انتہائی عاجز طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ عبادات بھی کرتا رہے اور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے ڈرتا بھی رہے، اور کبھی اپنی زبان پر ایسے تکبرانہ الفاظ نہ لائے کہ یہ کام میں نے کیا، یہ بیان تقریر میں نے کی، اس کتاب کی تالیف جو ہے میں نے کی، یہ مسجد میں نے بنوائی، مدرسہ میں نے بنوایا، یہ میرا کام، میری خدمت ہے۔ نہیں، ایسے بول جو بالا ہو اپنی زبان پر نہ رہے، بلکہ کام بھی کرتا رہے اور اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتا بھی رہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ حضور کریم علیہ السلام
जिस वक्त फातेह बनकर फतह मक्का के लिए मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं। अगर हमारे जैसा कोई होता, एक छोटा सा टाउन, एक बस्ती, एक कॉलोनी, चंद अफराद जहां मुकीम है, ऐसे किसी मकाम को फतह करता तो इंतहाई धूमधाम के साथ दाखिल होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे हैं और फातिहाना शान रब ताला ने आपको अता फरमाई, और ये 21-22 तकरीबन 23 साल की मेहनत है, क्योंकि प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली और उसके बाद आप मक्का मुकरमा में 13 साल रहे, मदीना मुनव्वरा में 10 साल आपने जाकर कियाम किया। तो इतने अरसे के बाद ये दोबारा वापस मक्का की तरफ जब आ रहे हैं फातेह बनकर, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस नक्शे को जिक्र फरमाते हैं, मंजर कशी करते हैं कि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त फातेह बनकर मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं, जन्नतुल माला जो मक्का मुकरमा का कब्रिस्तान है, इस तरफ से आपकी एंट्री है, इस तरफ से आपका दुखूल है। आप अपनी नाका कस्वा नामी ऊंटनी पर सवार हैं और अपनी ऊंटनी पर सवार होकर इस कब्रिस्तान से आप दाखिल हो रहे हैं और प्यारे आका का सर जो है वो शराफत की वजह से झुका हुआ है और गर्दन जो है वो भी झुकी हुई है, हत्ता के प्यारे हबीब की ठोड़ी सीने के साथ लगी हुई है, सर भी झुका हुआ, गर्दन भी झुकी हुई और आंखें जो है वो भी झुकी हुई। इंतहाई आजिज़ाना तौर पर मक्का मुकरमा में दाखिल होते हैं और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची जबान पर यह कुरान शरीफ की आयत जारी है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, के प्यारे हबीब आज हमने आपको कामयाबी और फतह नसीब फरमाई। देखो इतना बड़ा कारनामा है और सारा मक्का इस्लाम के झंडे के नीचे जमा हो रहा है और ये ही मक्की लोग जिन्होंने आपको सताया, आपके सहाबा इकराम को सताया, आप और आपके सहाबा पर सबो शितम का कोई दकीका इन्होंने खाली नहीं छोड़ा, असीते और तकालीफ का कोई वक्त इन्होंने खाली नहीं छोड़ा, किसी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। फातिहाना शान से मक्का में दाखिल हो रहे हैं, इंतहाई आजिज़ी है। तो ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका हमें इस बात का सबक सिखला रहा है कि जो काम भी करो हमेशा उस काम की निस्बत अपने खालिक के हकीकी की तरफ हो। जरा बराबर गुरूर और तकब्बुर तुम्हारे अंदर ना आए, अगर आएगा तो फिर इस काम को, तुम्हारी इस खिदमत को मिलिया मेट कर दिया जाएगा, तुम्हारे इस कारनामे को तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। तो मोमिन की शान है हमेशा काम भी करता रहे और अपने रब से डरता भी रहे। ये हजरत इब्राहिम की दुआ थी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह हमारी तरफ से तमीरे काबा वाला इतना तारीखी काम और सबसे पहला बैतुल्ला जिसको हम बना रहे हैं, ये मुसलमानों की इबादत के लिए पहला घर और आखिरी घर है, इससे बड़ी और दीन की खिदमत क्या हो सकती है। या अल्लाह आज जाना पेशकश है हमारी तरफ से, इस खिदमत को शर्फ कबूलियत नसीब फरमा। और साथ फिर ये दुआ की, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका। कुरान शरीफ में हजरत इब्राहिम की जिन दुआओं का जिक्र है उनका तज़किरा कर रहा हूं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ए हमारे रब हम दोनों को मुस्लिमैन लका अपना ताबे फरमा बना दे, हम दोनों को मुसलमान बना दे। हजरत इब्राहिम और इस्माइल बाप बेटा ये दुआ कर रहे हैं कि हम दोनों को मुसलमान बना दे। अब ज़हन के अंदर ये सवाल पैदा होता है, ये इश्काल वारिद होता है कि क्या हजरत इब्राहिम और इस्माइल ये दोनों मुसलमान नहीं थे? दोनों मुसलमान थे। अगर ये दोनों मुसलमान नहीं तो फिर कायनात में कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता। जब ये दोनों मुसलमान हैं तो फिर इन्होंने रब ताला से मुसलमान बनने की तौफीक और दुआ क्यों मांगी? उसका जामे जवाब यह है कि मुस्लिम ये
عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا معنی ہے تابع دار، جس کا معنی ہے تابع فرمان، مسلم جس کا معنی ہے جھکنے والا، اپنی گردن کے اندر خم پیدا کرنے والا، رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنے سر اور گردن کو جھکانے والا۔ تو انہوں نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لگا، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا تابع فرما بنا دے، اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے، اپنا تابع دار بنا دے۔ مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا گھر بیت اللہ جو تیرا تعمیر کر رہے ہیں، اگر ہماری گردنیں اور ہماری آل اولاد کی گردنیں، ہماری ذریت نسل در نسل کی گردنیں اس بیت اللہ شریف کے اندر آ کر نہیں جھکتی، تو پھر ایسے گھر کا تعمیر کرنا بے مقصد ہو کر رہ جائے گا۔ یہ مانا تھا ہمیں ہمیشہ جھکنے والا بنا دے، تیرے حکم کی تعمیل کرتے رہے، تیرے حکم کی تکمیل کرتے رہے، ہمیشہ تیرے حکم کے سامنے ہم جھکتے رہے۔ اور پھر صرف اپنے لیے دعا نہیں فرمائی، آگے ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہماری ذریت میں سے، ہماری آل اولاد میں سے، ہماری نسلوں میں سے، ہمارے خاندانوں میں سے امتن ایک ایسا گروہ ہو، ایک ایسی امت ہو، ایک جمع کثیر والی جماعت ہو، مسلمہ تلک جو تیری ہمیشہ فرما برداری کرنے والی ہو۔ اب یہ دعا کا تیسرا جز جو ہے امتن مسلمہ تلک، یہ بتاتا ہے کہ انسان صرف اپنے اعمال کی فکر میں نہ لگا رہے، صرف اپنی عبادات کی فکر کے اندر نہ لگا رہے، بلکہ اپنی عبادات اور اعمال کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر جو ہے یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اپنے اہل علاقہ کی فکر، اہل محلہ کی فکر، اپنے قرابت دار اور غیر قرابت دار، جہاں تک دین کا پیغام نہیں پہنچا، جہاں تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پہنچا، توحید و رسالت کا بول جہاں تک نہیں پہنچا، وہاں تک پہنچانا اس مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اپنی فکر کے ساتھ اپنی اولاد کی فکر، یہ معنی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، کہ حضرت ابراہیم نے صرف اپنی فکر نہیں بلکہ اپنی ساری ذریت اور ساری آل اولاد کی فکر فرمائی۔ اور اسی طرح یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ انسان جس وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، تو ہمیشہ عبادت اور یاد کرنے کے بعد توبہ بھی کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، ڈرتا رہے، تاکہ اس کے اندر جو کمی ہے رب تعالیٰ اس کمی کو دور فرما دے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند احمد کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جس وقت آپ فرض نماز کا سلام پھیرتے تو آپ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک دفعہ تکبیر اللہ اکبر پڑھ کر 3 مرتبہ کلمہ استغفار پڑھتے تھے۔ اب ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ استغفار پڑھنے کا یہ موقع تو نہیں، کلمہ استغفار پڑھنے کا فرض نماز کے بعد فوراً یہ جگہ اور مقام تو نہیں ہے، کیونکہ کلمہ استغفار تو بندہ وہاں پڑھتا ہے جس وقت اس سے کوئی خطا ہو جائے، اس سے کوئی گناہ جو ہے سرزد ہو جائے، کوئی رب تعالیٰ کی نا فرمانی کر بیٹھے۔ یہ فرض نماز کا اس نے سلام پھیرا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کلمہ استغفار کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا، ما عرفنا کا حق کا معرفتی کا۔ یا اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، یا اللہ جیسے تیری معرفت اور تیری پہچان کا حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس لیے فریضے کی ادائیگی کے بعد کلمہ استغفار کرتے ہیں کہ فریضے کے اندر جو کوتاہی ہوئی یا اللہ یہ ہمارا فریضہ، یہ ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کرے، لیکن پہلے استغفار کرتے ہیں یا اللہ اس ہمارے عمل کو قبول فرما۔ اور اسی طرح
اللہ رب العزت نے 26واں پارہ سورۃ الزاریات میں متہجدین تہجد پڑھنے والے مومنین کی یہ صفت اور خوبی بیان کی ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ مومنین کی یہ صفت اور یہ خوبی ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، رات کو تھوڑا سوتے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب کو یاد کر کے پہلے تہجد پڑھتے ہیں، پھر وظائف کرتے ہیں، اور آخر میں کلمہ استغفار پڑھتے ہیں، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو ذہن کے اندر یہاں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے، جو آدمی رات کی تاریکی میں اٹھا، جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، تن تنہا اس نے وضو کیا، مصلی پر آیا اور رب تعالیٰ کی یاد کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو رہا ہے، اس نے خاص نیک عمل کیا، اور نیک عمل کے بعد پھر بیٹھ کر کلمہ استغفار پڑھ کے استغفار اور معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ عبادت تو اس نے بڑی کی ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ یا اللہ، یہ خدمت دین کی، یہ عبادت جو میں نے کی، یہ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے اس کو پیش کیا جائے، استغفار کر رہا ہوں، اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ اعمال کرتا رہے اور ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ یہاں جو اولاد کا ذکر آیا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ یا اللہ ہماری ذریت آل اولاد میں سے ایک گروہ ہو جو تیری فرما برداری کرنے والا ہو، کیونکہ حدیث پاک میں قرآن شریف کے اندر یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں جو جا کر ہم نے نماز پڑھی ہے وہی عبادت ہے، مسجد سے باہر گئے عبادت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نہیں بھائی، مسجد کی چار دیوار، چھت کے نیچے جس رب کو آپ نے سجدہ کیا ہے، مسجد سے باہر نکل کر بھی اسی رب کے حکم کی تعمیل ہمیشہ ہم نے کرنی ہے۔ عبادات بھی ہے اور اسی طرح معاشرات بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، اور اسی طرح اعتقادات بھی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو لے کر جو آدمی چلتا ہے وہ ہے فی السلم کافہ، دین کے اندر پورا پورا داخل ہونے والا۔ اور جو صرف نماز کی طرف آتا ہے اسی کو عبادت سمجھتا ہے اور دوسرے کاموں میں رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اس کو کامل مسلمان نہیں کہتے، وہ ادخلوا فی السلم کافہ کے زمرے کے اندر پورا پورا داخل ہونے والا شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی وہ آگ جس کا بالن، جس کا ایندھن، جس کو بھڑکایا جائے گا لوگوں کو ڈال کر، جس کو بھڑکایا جائے گا پتھروں کو ڈال کر، ایسی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی ذریت اور اولاد کو بھی بچاؤ۔ تو یہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اور اپنے لخت جگر فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کے لیے مانگی کہ یا اللہ ہمیں اپنا تابع فرمان بنا، اور اس کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتِنَا کے ذریعے یہ دعا مانگی، یا اللہ ہماری جو آل اولاد، جو ذریت آنے والی ہے، یا اللہ اس کو بھی اپنا تابع فرمان بنا کے رکھ۔ یہ ان کی طرف سے ذخیرہ تھا جو رب العالمین کو اتنا محبوب لگا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا حصہ جو ہے وہ بنا کر نازل کر دیا۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رہے، ایک آدمی جو ہے اتنی عالی شان اور بلند خوبصورت ترین مسجد بناتا ہے، عالی شان مسجد 9 کروڑ یا 10 کروڑ لگا کر بناتا ہے، اس مسجد کے اندر مسائل بتانے والا عالم موجود نہیں، مسائل بتانے والا حافظ قاری مفتی جو ہے وہ موجود نہیں، تو یاد رکھو پھر اس مسجد کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس مسجد کے اندر جو تعلیمات نبوی ہیں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا،
مسجد بے فائدہ اور بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ مکمل کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی، ان دعاؤں کی آخر میں ایک جامع دعا کا اہتمام فرمایا۔ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یا اللہ، کعبہ کے ارد گرد جو بسنے والے مقیم ہیں، جو بشندے ہیں، رہنے والے ہیں، یا اللہ انہی میں سے ایک ان کے اندر رسول بھیج جس کا کام یہ ہو کہ ایک تو وہ قرآن شریف کی آیات پڑھ پڑھ کے اس کائنات کو سنائے، نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، قرآن شریف کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کے اخلاق کو درست کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو بتائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ المائدہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس نور و کتاب مبین، اور کھول کر ہر مضمون کو بیان کرنے والی کتاب ہدایت جو ہے وہ بھی تمہارے پاس آ چکی ہے۔ یہاں اس آیت میں کتاب مبین سے قرآن مقدس مراد ہے، جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو آدمی ایک ہاتھ کے اندر قرآن شریف لے کر پڑھتا ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی اس کے ساتھ نہیں چلے گی، اس وقت تک نہ وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ اس مسلک پر زد ہے اور چوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن شریف کو پڑھ لوں گا، میں قرآن شریف کو سمجھ لوں گا، بغیر حدیث کے، حدیث پاک کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے، قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے، قرآن شریف کی سٹڈی مطالعہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جن کو یہاں نور کہا گیا، ان کے ذریعے روشنی لینی پڑے گی۔ حدیث کی روشنی کے اندر آئے گا تو پھر قرآن شریف کی آیات کا مصداق معنی مفہوم اس کو سمجھ آئے گا۔ اگر حدیث پاک کو ایک طرف کرتا ہے، پھر یہ آدمی قرآن پڑھنے والا ایسا کہلائے گا جیسا کہ یہ اندھیرے میں حدیث پاک کی روشنی کے بغیر قرآن شریف کو پڑھ رہا ہے، اور جو اندھیرے میں پڑھتا ہے وہ ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے، خود بھی گمراہی کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ ہلاک کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو دعائیں مانگی، ربنا تقبل منا، اللہ رب العزت کو وہ دعائیں اتنی محبوب اور پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا کر نازل کر دیا، تاکہ تا قیامت ساری کی ساری انسانیت، ذریت، آل اولاد جو ہے وہ انہی دعاؤں کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتی رہے، اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو یاد کر کے ان کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔